شاہ صاحب ایک مت پایا جاتا ہے اور یہ متس میں سے ایک مفروضہ ہے. اچھا یہ مفروضہ عورتوں میں تو بہت کامن ہے سر, اور عموماً کپلز میں جو ڈسکشن ہوتی ہے اس میں یہ تانا مارا جا رہا ہوتا ہے, اور تانا یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ تم گناہ گار ہو اس لیے رزق کی تنگی ہے. اچھا کیا گناہ گاروں کو رزق کم ملتا ہے اور جو بڑے نیکوکار ہیں وہ مالدار ہوتے ہیں؟ میں چاہوں گا سر اس مت کو ذرا کلیئر کر دیجیے. صرف یہی ایک متھ نہیں ہے, اور بہت سی متھ ہماری روزمرہ کی زندگی میں کام کر رہی ہوتی ہیں. یہ کہنا درست نہیں ہے. اگر آپ اس طرح سے دیکھیں گے تو میں پہلے پیش کی معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھنے میں یہ آیا کہ جتنا زیادہ نیک اور پرہیزگار آدمی ہے مالی لحاظ سے اتنا ہی وہ تہی دست ہوتا ہے. لیکن ایکسیپشنز ہیں. اب صحابہ کے تو نیک ہونے میں کہیں کوئی شبہ نہیں ہے. پیغمبر کے بعد سب سے زیادہ عظمت رکھنے والے یہی حضرات ہیں. جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فائنینشلی بڑے ایفلینٹ تھے. اسی طرح اور صحابہ کرام گزرے ہیں جو فائنینشلی ایفلینٹ تھے. یہ کوئی فارمولہ نہیں ہے, لیکن جنرلی دیکھا یہ گیا ہے کہ بظاہر نیک لوگ فائنینشلی کوئی بہت زیادہ ایفلینٹ نہیں ہوتے. لیکن یہ فارمولہ نہیں ہے, اور یہ تانا دینا کہ چونکہ گناہ گار ہو اس لیے اللہ تعالیٰ رزق بند کیے ہوئے ہیں, وہ درست نہیں ہے, اور ایسی بات کہنی نہیں چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بحیثیت انسان اس بات کا اہل نہیں ہوں کہ میں یہ فیصلہ کروں کہ کون نیک کون بد, کون گناہ گار کون نیکوکار, کون اللہ والا اور کون اللہ والا نہیں ہے. یہ فیصلہ میں نہیں کر پاؤں گا, اس لیے کہ میری نگاہ ظاہر کو دیکھتی ہے, گہرائی کو نہیں دیکھتی. میں اکثر آپ سے گفتگو کے دوران کہا کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں ایک بڑا اچھا سلسلہ تھا کہ ہماری ٹیکسٹ بکس میں چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہوتی تھیں ہمارے اسلاف کے بارے میں. ایک بار ایک قصہ میں نے, میرا خیال ہے کہ ان دنوں نئی نئی جاب شروع کی تھی, 66 کا واقعہ ہوگا, تو یہ واقعہ پڑھا میں نے کہیں. ایک صاحب تھے جو بہت بڑے بزنس مین تھے, اللہ نے رزق بھی دیا تھا اور نام اور شہرت بھی دی تھی. لیکن ہوا یہ کہ سم اور دی ادر وہ ایک لین پیچ میں سے گزر رہے تھے, تو نتیجہ یہ ہوا کہ کاروبار بیٹھ گیا. سب فائنینشلی بڑے وہ تنگ ہو گئے. لیکن چونکہ کاروباری آدمی تھے تو انہوں نے ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میری ساکھ بگڑ جائے گی. اچھے دنوں میں انہوں نے اپنی بیٹی کی انگیجمنٹ کی ہوئی تھی اپنے ہی ہم پلہ ایک اور بزنس مین کی بیٹی کے ساتھ. اب ان کے حالات خراب ہو گئے, پتہ کسی کو تھا نہیں کہ ان کے اندر سے حالات کیا ہے. تو جہاں منگنی ہوئی تھی لڑکے والوں نے پریشر ڈالا کہ بچی کی شادی کریں. پیسے ان کے پاس تھے نہیں, تو اپنے ایک بڑے عزیز دوست کے پاس گئے اور اس سے جا کے کہنے لگے کہ دیکھو یہ بات کسی کو نہیں پتا کہ میرے مالی حالات انتہائی نگفتہ میں ہیں. تم دوست ہو, تم پر میں ظاہر کر رہا ہوں کہ میری حالت یہ ہے کہ میں تقریباً بینکرپٹ ہوں. میں نے اچھے وقتوں میں بیٹی کی شادی طے کی تھی اپنے ہی ہم پلہ لوگوں میں, اب وہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ شادی کر دی جائے. میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں, تو تم دوست ہو میرے, مدد کر دو میری, تو جب میرے پاس پیسہ آئے گا میں تمہیں واپس کر دوں گا. تو دوست نے پوچھا کتنا پیسہ چاہیے, تو انہوں نے ایک بڑی اماؤنٹ بتائی. ظاہر اپنے اسٹیٹس کے حساب سے شادی کرنا چاہ رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اتنی بڑی رقم تو میرے پاس نہیں ہے. تو یہ صاحب بڑے آزردہ ہوئے کہ کیا کروں گا میں. تو دوست نے کہا کہ نہیں اتنے آزردہ نہ ہو, میں ایک صاحب کو جانتا ہوں, تم میرے ریفرنس لے کے وہاں چلے جاؤ اور جا کے انہیں کہہ دو کہ میں نے تمہیں بھیجا ہے اور اتنے پیسے دے دیں, وہ دے دیں گے تمہیں, تو جب ہوں واپس کر دینا. وہ صاحب چلے گئے. تو جن صاحب کے پاس گئے بڑا نورانی چہرہ اور ماشاءاللہ بڑی داڑھی مبارک ان کی, بڑے اخلاق سے ملے. تو انہوں نے کہا جی مجھے فلاں صاحب نے بھیجا, میں ان کا قریبی دوست ہوں, کہ ہاں کہیے کہ مجھے اتنی رقم کی ضرورت ہے, تو جب ہوگی میں آپ کو واپس کر دوں گا. تو ایک دم برہم ہو گئے وہ, اور انہوں نے کافی سخت الفاظ کہے
اور کہا کہ بھاگ جاؤ یہاں سے، میں نے کوئی یتیم خانہ نہیں کھولا ہے. یہ آدمی بڑا عزت والا آدمی تھا، نام تھا. یہ آیا اپنے دوست کے پاس، کم از کم میں اسے بتا تو دوں، جیسے تم اتنا نیک اور اچھا کہہ رہے تھے وہ اندر سے آدمی کیسا ہے. تو اپنے دوست سے جا کے کہا کہ بڑی بے عزتی ہوئی ہے. تو میں وہاں گیا تھا، ملا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے یہاں کوئی یتیم خانہ نہیں کھول رکھا، بھاگو یہاں سے. میں کہ نہیں، ایسے آدمی نہیں ہے. اچھا یہ بتاؤ کیا کیا کہا انہوں نے. تو اس نے بتا دیا کہ یہ کہا. تو کہنے لگے بیٹھ جاؤ، میں تمہیں معافی چاہتا ہوں، تمہیں دکھ ہوا. تمہارے جانے کے بعد ایک صاحب نے میری رقم دینی تھی، وہ لے آئے ہیں، میں تمہیں ابھی دے دیتا ہوں. تو جتنے پیسے مانگے تھے اتنے ہی نے دے دیے. وہ صاحب چلے گئے. بیٹی کی شادی ہو گئی. وہ لین پیچ زندگی کا گزر گیا، کاروبار پک اپ کر گیا. تو یہ سب سے پہلے انہوں نے کام کیا کہ میرا دوست وقت پر کام آیا تو میں اسے واپس کر دوں. تو رقم لے کے اس کے گھر گئے. تو جب دوست باہر آیا تو زارا قطار رو رہا تھا. تو میں نے کہا کیا ہوا، خیریت ہے، تم رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا تمہیں یاد ہے ایک صاحب کے پاس بھیجا تھا میں نے، ان کا آج انتقال ہو گیا. تو یہ تو ان کا دل دکھا ہوا تھا. کہا شکر کرو ایک شیطان دنیا سے اٹھ گیا. کہ ایسا نہ کہو، اصل میں ان صاحب نے اپنی رقمیں میرے پاس رکھی ہوتی تھی اور مجھے کہا ہوا تھا کہ اگر یہ میں باتیں کسی کو کہوں تو اس کا مطلب یہ ہے. تو آپ کو جو انہوں نے جملے کہے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ کیا کہا انہوں نے، تو آپ نے دہرایا. تو میرے لیے میسیج یہ تھا کہ اس کو یہ رقم دے دو، اگر یہ واپس کر سکے تو ٹھیک ہے، واپس نہ کر سکے تو بھول جانا. تو وہ اس لیے کرتے تھے کہ لینے والا شرمندہ نہ ہو انہیں دیکھ کے کہ ان سے اس نے مدد لی تھی. اب یہ اتنی گہرائی کی نظر میری ہو نہیں سکتی. اب میں تو انہیں برا بھلا کہتا رہوں گا. در حقیقت نیکی کے بڑے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں وہ. تو میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتا بحیثیت انسان کے کون اچھا کون برا، کون نیک کون بد، کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا. یہ فیصلے رب کے ہیں، اور رب تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے. وہ تو ایک کتے کو پانی پلانے پر طوائف کو بخش دیتا، اس کے تمام عمر بھر کے گناہ معاف ہو گئے. تو ایسا رحیم و کریم ہے، اس کا کیا معلوم کہ کس کو کس مقام پر فائز کر دے. کسی کی چھوٹی سی بات پہ خوش ہو گئے. تو یہ فیصلہ ہم نہیں کر سکتے کہ گناہگار کون ہے، نیک کون ہے. تو یہ تانا کسی کو دینا کہ تم چونکہ گناہگار ہو اس لیے رزق میں کمی آئی ہے، یہ درست نہیں ہے.